الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے منظور و مقبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو سمجھانے والا ہونا چاہیے، سیکھے اور سکھائے، سمجھے اور سمجھائے۔ ابھی بھی کچھ دن پہلے یہ معاملہ کھڑا ہوا کہ کچھ لڑکیوں نے اپنی تصویریں لگا کے پوسٹر بنائے ہوئے تھے جس پہ وہ کہہ رہی تھی ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ ساتھیوں تک یہ بات پہنچی ہوگی، اخباروں میں بھی آئی یہ بات۔ ایسی لڑکیاں جو دین سے بیزار ہیں، ایسے لوگ جو دین سے بیزار ہیں، ایسے سوشل میڈیا پر باتیں، اخباروں پر باتیں ایسی پھیلائی کہ ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے، جس پر کچھ لوگوں کے بارے میں بھی سننے میں آیا کہ ان کو یہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی یہ ان کا جسم ہے یا ان کی زندگی ہے، جیسے یہ جی چاہیں کریں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ پابند ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، وہ پابند ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم پابند نہیں ہیں، یہ اس کی غلطی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں، نصیحت کریں۔ سمجھانا اور نصیحت کرنا بالضرور فائدہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میرے آقا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ کوئی گناہ کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کنٹرول کرے، قابو کرے۔ اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو زبان سے کرے۔ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ کہ گناہ دیکھے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، مجبور ہے تو زبان سے روکے۔ زبان سے نہیں روک سکتا، ایسا مجبور ہے تو پھر دل میں گناہ کو برا کہے، غلطی کو برا کہے۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، لیکن ابھی بھی ایمان ہے۔ اندازہ لگا لے کہ جو کچھ ہو رہا ہو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ لوگ شراب پی رہے ہم چپ کر کے بیٹھے، لوگ راستے میں، گلیوں میں، محلوں میں، رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں جو کچھ جو کرے، کوئی جی کرتا در ہمیں کیا ہے، اس کی مرضی ہے۔ کوئی بہن بیٹی پردہ کرے ہم اس کو خراج تحسین پیش نہیں کرتے، اس کے ماں باپ کو کہہ کے، اس کے بھائیوں کو کہہ کے یار ماشاءاللہ تیری بہن حیا کا دوسرا نام ہے۔ آپ کی امی جی کا پردہ، پورے ہمارے گھر والے بھی بات کر رہے تھے کہ جیسی آپ کی امی پردہ کرتی ہے ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کو بندہ سمجھائے، بتائے، اگر اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی کرے، لیکن نہیں، برے کام پہ، غلطی پر، گناہ پر روکنا ٹوکنا ہے، اچھے کام پہ حوصلہ افزائی کرنی، ایسا معاملہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم صرف اپنی مزاج کے مطابق ٹھیک ہے اب کرتے رہیں گے، ہمیں کیا ہے۔ میرے پاک نبی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی فوت ہوں گے، دونوں دوست اور نیک ہوں گے۔ ایک کا جنت میں مقام مشرق سے مغرب تک کا جتنا فاصلہ ہے نا، اس کا جنت میں مقام اتنا زیادہ ہوگا۔ ایک بندے کا مقام جنت میں اس قدر پیچھے ہوگا، لیکن عمل دونوں کے اچھے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے یا مالک کل ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم دونوں دوست ہیں، ہم عمر ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا مقام
ہم مجھ سے اتنا زیادہ ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ بتایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعمال بھی نیک کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا تھا، نماز پڑھتا بھی تھا، نماز کے لیے لوگوں کو کہتا بھی تھا، اچھائی کی طرف بڑھتا بھی تھا، اچھائی کی طرف لوگوں کو بڑھانے کی ترغیب بھی دیتا تھا، گناہ سے بچتا بھی تھا، اور اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہوتے ان کو سمجھاتا بھی تھا. ہم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. پہلے تو عمل کوئی نہیں، عمل کیا سمجھائیں جی؟ ہم خود ہی گناہگار ہیں. گناہگار نہ رہو نا، اپنے آپ کو سنبھالو نا جی. ہم کیسے کسی کو کہیں جی ہم خود ہی ایسی بات نہیں. اپنے آپ کو صحیح کرو. ایسے بندے کے پاس بیٹھو جو تجھے تیرے عیبوں سے جو ہے وہ تیرے عیبوں کے بارے میں تجھے بتائے، تیرے گناہوں کے بارے میں تجھے آگاہ کرے، تیری غلطیوں پر تجھے بتائے، کہ پوائنٹ کرے کہ یہ غلطیاں تیری اندر ہیں. ہم نے یاریاں اسی کے ساتھ لگائی ہیں جو واہ واہ اور بلے بلے کرتا ہے ہماری. جب بیٹھے کہ جی آپ جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا حضرت دوست نہیں رکھتے. فرمایا آج کے زمانے میں دوستی کا فائدہ کوئی نہیں. کہا جی کیوں؟ کہا کوئی سمجھاتا ہی کوئی نہیں. غلطی ہو جائے دوست کا کام ہے کوئی سمجھائے. فرمایا مجھے کوئی سمجھائے تو میں اس کو دوست رکھوں نا. آج تو فرماتے ہیں زمانہ یہ ہے غلط کرو بھی واہ واہ ہے، اچھا کرو بھی واہ واہ ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں وہ معاملہ تھا تو آج کے زمانے میں کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں مقام ایسے نہیں. ہم نے سمجھا کہ نماز پڑھ لینے سے جنت ہے، عبادت و بندگی سے جنت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ کہ تمہارا درجہ جو بلند کیا گیا ہے تمام امتوں سے تجھے اچھی امت کہا گیا. اس کی وجہ بھی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اسی لیے سب سے بہترین امت ہو تم. بہترین جتنے نبی آئے. تمہاری عادت ہے تمہیں نبی گھول کے پلا گئے ہیں. تمہاری رگ رگ میں یہ بات بسی ہوئی ہے. کیا؟ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ تمہاری خصوصیت قرآن میں آئی ہے. یہ تمہاری خصوصیت حضرت موسیٰ پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اچھا یہ نبیوں کا کام تھا، یہ امت کرے گی؟ کہاں کرے گی؟ تو یہ خوش نصیبی ہے جو بولے گناہ پہ آج بیوی جو کچھ کر رہی ہے بے پردہ چپ ہو کے بیٹھنے. آج وقت ہے. اگر آج نہیں بولو گے کب بولو گے؟ خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام. مزہ تو تب ہے کہ اوروں کو ظلمت قدے سے نکالنا بھی ہے. نماز پڑھ کے بات نہیں بنے گی، پڑھ اور پڑھا پھر بات بنے گی. دین پہ چل اور دین پہ چلا پھر بات بنے گی. میرے پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور یہ بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں کیا عذاب آ جائے گا؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں. اولا داخل النقص علی بنی آدم. سب سے پہلے اولاد آدم میں جو گناہ داخل ہوا وہ یہ تھا کہ گناہ کرنے والے کو، غلطی کرنے والے کو روکتے نہیں تھے، اچھائی کی طرف بلاتے نہیں تھے. پھر میرے آقا نے فرمایا ان کی حالت یہ ہوگی سقطت عین اللہ. اللہ نے ان کو اپنی نظروں سے گرا دیا. جب اللہ کی نظروں سے بندہ گر جاتا ہے رو رو کے مر جائے دعا قبول نہیں ہے. جو ہے سجدے کر کر کے جتنے بڑے چاہے گٹے بنا لے دعا قبول نہیں ہے. جو جی چاہے سقطت عین اللہ گرا دیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا ان تدعوا فلا یستجاب لکم. الٹے بھی ہو جائیں تو ان کی ایک دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کام کیا کیا ہے؟ کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہوئی ہے لیکن نماز پڑھانے کے لیے دوسروں کو نہیں لے آتے، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے. خود داڑھی سجائی ہے اوروں کو نہیں سجواتے، خود دین پہ چلتے اوروں کو نہیں چلاتے. حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ منبر پہ چڑھ کے سب سے پہلا جو خطبہ دیا اس کے لفظ یہ ہیں. حدیث پڑھی آپ نے. حدیث پڑھتے فرمایا میرے آقا نے مجھے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے مجھے بتایا کہ ابو بکر اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور گناہ والے کو تم روکو گے نہیں پھر انتظار کر کچھ دنوں کے بعد وہ گناہ تجھ میں پایا جائے گا. اپنی ڈیوٹی دو بس. میرا تیرا کام یہ نہیں ہے کہ ہم پکڑ کے مروڑ کے زبردستی اس کو دین پہ لے آئیں. میری ڈیوٹی کیا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو بھائی ملے دوست ملے آپ اس کو سمجھائیں، دل میں درد رکھ کے سمجھائیں، توہین نہ کریں اس کی.
حد امیز طریقے سے نہ سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، محبت سے دعوت دیں، سمجھائیں بتائیں۔ قرآن کہتا ہے، قاعدہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ، یہ سمجھانا ضرور فائدہ دے گا۔ بے حوصلہ نہیں ہونا، سمجھانے میں پریشان نہیں ہونا، سمجھاتے جائیں۔ ایک دفعہ بتایا نہیں سمجھے کوئی بات نہیں، پھر بتاؤ نہیں سمجھے کوئی بات نہیں، پھر بتاؤ نہیں سمجھے کوئی بات، ساری زندگی ایک ہی کام کرتے رہو، کیا ہے؟ خود عمل کرو اور ان کو بتاتے رہو بس۔ اولاد ہے، اولاد کے لیے آپ کیونکہ اس پہ کنٹرولر ہے، اولاد ہے اس پر آپ جو ہے اس کے وارث ہیں اولاد کی۔ اولاد کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کرے تو آپ صرف سمجھائیں، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو مار کے بھی سمجھائیں۔ بیوی ہے اس پر سختی کر کے بھی اس کو دین پر لائیں، لیکن بہر کے لیے اتنا ہے کہ آپ ان کو صرف دعوت دیں، سمجھائیں، ان کے گناہوں میں نہ۔ اور جیسے کہا تھا نا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، اقبال نے کہا تھا نا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ یہ ہے کہ بندے کے کردار سے اس کی نصیحت جاگتی ہو، پتہ لگتا ہو یہ نصیحت کر رہا، بندہ دیکھ کے بھی سمجھ جاتا ہے۔ میں اگلے دن ایک جگہ سے آ رہا تھا، بچے بھی میرے ساتھ تھے، تو سارے بندے ادھر سے گزرے ہیں، مجھ سے پہلے بھی بندے گزرے، انہوں نے نا وہ ڈیک لگا کے نا جس کے ساتھ تار لگتی ہے، موبائل لگا کے تو میز پہ رکھ کے کھانا کھا رہے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی میزیں بھی ساتھ لگی ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہیں چپ کر۔ میرا ایسے گزر ہوا، مجھے دیکھتے ساتھ اس نے فوراً بند کر دیا۔ میں نے دور سے اس کو دیکھا اس انداز میں کہ بھی تجھے شرم نہیں آتی، غصے سے دیکھا نا تو اس نے فوراً بند کر دی۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے چہرے سے بھی ثابت کر سکتا ہے میں سمجھا رہا ہوں، اپنے ہاتھ کے اشارے سے بھی جو ہے نا ثابت کر سکتا ہے کہ یار میں تجھے روک رہا ہوں۔ جس کو جو ہی نہ رنگے، آ رہا ہے جا رہا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں کرتا، پھر اللہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس نے دین کی پرواہ کی، اللہ کی مخلوق کی پرواہ کی، حضور کی امت کی پرواہ کی، اللہ پھر اس کو اپنی نظروں میں رکھتے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے عمل انبیاء کی طرح ہوں گے، اعمالهم عمل الانبیاء، نبیوں کی طرح عمل لیں گے، ہوں گے ان کے، نماز، عبادت، روزے، تہجد سب کچھ ہوگا، لیکن وہ جہنم میں 80 سال جلیں گے۔ ان میں ایک خاصیت نہیں ہوگی، ایک خصوصیت نہیں ہوگی، ایک خوبی نہیں ہوگی۔ وہ کون سی یا رسول اللہ خوبی؟ کیف یا رسول اللہ؟ صحابہ نے کہا حضور یہ کیسے ہے؟ عمل نیک ہوں گے جہنم میں سڑیں گے۔ فرمایا ہاں وجہ یہ ہے، حضور نے فرمایا وَلَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان کے گناہ یہ ہے کہ وہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلا نہیں رہے، برائی سے لوگوں کو روک نہیں رہے۔ اللہ کو میرے عمل، میری نماز، تیری نماز اکیلے کی نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جس وقت کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اس کی نماز اس کے منہ پہ لپیٹ کے مار دی جاتی ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اس کی نماز اس کے منہ پہ لپیٹ کے کیوں مار دی گئی ہے؟ یہ تو نمازی آدمی ہے۔ کہا ہاں، آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اس نے کہ وہ اذان کے باوجود بھی مسجد نہیں آ رہے، اور یہ طاقت بھی رکھتا تھا کہ ان کو سمجھائے تو وہ اس کو ماریں گے نہیں، یہ سمجھائے تو وہ اس کو سولی پہ بھی نہیں لٹکائیں گے، یہ اس کو مفہوم ہے حدیث کا، یہ ان کو سمجھائے تو وہ اس کو پتھر بھی نہیں ماریں گے، اس کی دعوت پر، اس کے کہنے پر وہ محسوس بھی نہیں کریں گے، صرف اگر ممکن ہے لفظ ان کو سخت لگیں پھر بھی انہوں نے اس کو نہیں سمجھایا، اس لیے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی گئی۔ ہم تو گھر سے اٹھتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتے، گھر سے آتے ہوئے بیوی کو بھی نہیں کہتے نماز پڑھ لو۔ بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہم نے 80 سال 90 سال کے بابے اپنے گھر میں نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، عورتیں ایسی ہیں، لیکن نہ ان کی بہویں سیدھی ہیں، نہ ان کے بیٹے سیدھے ہیں، نہ ان کے آگے بچوں کے بچے سیدھے۔ وجہ کیا ہے؟ بس اپنی میں مست ہیں، وہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا قرآن پڑھا ہمیں فائدہ دے دے گا، ہماری عبادت کی ہمیں فائدہ دے دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے، اور جیسے روایت کے اندر ہے نا، ایک قوم پہ عذاب ہونے لگا، جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، اللہ اس قوم میں ایک نیک آدمی ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک نیک آدمی ہے، اتنا نیک ہے کہ یا رب العالمین آپ کو پتہ ہے وہ بہر بازار بھی نہیں جاتا، اور اس کا ایک لمحہ غفلت میں نہیں، عبادت ہی عبادت ہے،
ذکر ہی ذکر ہے. یا اللہ اس کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائے گا اس کو بھی مارو. یا اللہ اس پر بھی عذاب آئے. کہاں سمجھ نہیں آتی مالک کیوں. فرمایا اس نے میری مخلوق کا درد نہیں رکھا, خود عبادت کو فوقیت دی, اپنے لیے اچھا سمجھا, میری مخلوق کو پیغام نہیں دیا میرا, اس لیے مجھے اس کی عبادت نہیں چاہیے. ہم نے دین کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے. آج بچیاں بیٹیاں جو کھڑی ہو کے, وہ بھی ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں, بیٹیاں کھڑی ہو کے جو ایسی باتیں کرتی, ہمارا جسم ہماری مرضی, جیسے ہم جی چاہیں بے پردہ ہوں, جیسے جی چاہیں کپڑے پہنے, ایسی بات نہیں ہے. تم صرف اپنے باپ کی بیٹی نہیں ہو, تو قوم کی بیٹی ہے, تو مسلمان کی عزت ہے. ہر مسلمان ٹوکے گا کہے گا غلط. جو نہیں ٹوکتا, جو کہتا ہے ان کی مرضی, وہ قرآن حدیث کے خلاف. اور جیسے جو ہے نا, خدا کے فضل سے دونوں ماں باپ مہذب ہیں. کسی شاعر نے ماں باپ پہ تنقید کرتے ہوئے کہا, خدا کے فضل سے ماں باپ دونوں مہذب ہیں, اسے غصہ نہیں آتا, اسے غیرت نہیں آتی. باپ بیٹی کو غلط کرتے دیکھ کے غصہ نہیں کرتا. جی ہم مہذب لوگ ہیں, جی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, جی ہم جاہل تھوڑے ہیں. بات پہ بیٹیوں کو ڈانٹیں, جی انڈیپینڈنٹ ہیں ہم, بات پہ ڈانٹیں گے, کیوں ڈانٹیں جی, ضرورت کیا ہے. ان کو ہم نے پڑھایا لکھایا, ان کی اپنی سوچ. بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کے اندر کیا پڑھاتے ہیں, اس کا بچہ وہاں پڑھنے والا ایک پروفیسر ہے, اپنے بچے کو اس نے وہاں پڑھایا. اپنے بچے کو جب وہاں پڑھایا تو ہماری موجودگی میں وہ بیٹھا ہے, باپ بیٹے کو کچھ کہتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی پاپا میں نے آپ کی بات ہی نہیں سننی, مجھے سکول میں ایک ہی بات پڑھائی گی, جو دل کرے وہ کرو. بابا دل کرے ننگا ہو جا تو ننگا ہو جائے گا. یہ آج کل سکولوں میں, جن سکولوں میں امریکن سے, جن میں ہم نے باغ کے بچوں کو داخل کر رہے ہیں, بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں, ان کی یہی سوچ ہے, اپنی مرضی سے رہو. انگریز کی سوچ یہ ہے نا, جو جی چاہے کھا, جو جی چاہے پہن, جب جی چاہے سو, جب جی چاہے اٹھے. اسلام کہتا ہے نہیں, میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں, تیری سوچوں پر بھی دین کا پیرا. سوچ جو ہے نا اس پر بھی دین کا پیرا ہے, تیری ذات پہ بھی دین کا پیرا ہے, تیرے دن پر بھی دین کا پیرا ہے, تیری رات پر بھی دین کا پیرا, ایک ایک لمحے پہ دین کا پیرا ہے. دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے. لیکن جو دل کرتا ہے جی اپنی مرضی سے, جی ہم کریں گے, ہماری مرضی ہے, وہی بچہ, لوگ گواہ ہیں, میری بات بھی جاری ہے, ان میں سے ایک بندہ کوئی بیٹھا بھی ہے ادھر, باپ کو بیٹے نے کہا ابا جی بھونکیا نہ کرو. یہ سکولوں میں پڑھنے والے وہ بچے, اگر بچوں کو دین پڑھاتے, سکول بھی پڑھاتے, تو آج یہ حالت نہ ہوتی. اپنے بچوں کو ہم نہیں سمجھا پا رہے, ان کو نہیں کہہ رہے. جو کام تھا کرنے والا وہ کام ہی ہم سے رہ گیا. حدیث پاک میں ہے, جنت میں جانے کے بعد ایک بندے کے لیے جنت کے 3 لاکھ دروازے جنت میں اس کے لیے کھلیں گے. کتنے؟ جب 3 لاکھ دروازے اس کے لیے کھلے نا, وہ عرض کرنے لگا یا اللہ اتنا مقام مجھے کیوں دیا. کہا تو دین پر چلتا بھی تھا, دین پر لوگوں کو چلاتا بھی تھا. اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے. حدیث میں لفظ نہیں آئیں گے عالم کے جاؤ, اس میں ایمان ہونا شرط ہے, اس پہ آپ کو صاحب کردار ہونا شرط ہے. بس عالم ہونے کی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حضور سے پوچھا کہ حضور عالم بننا چاہتا ہوں, فرمایا عمل والا بن جا, عالم ہو جائے گا. صحابی نے عرض کیا, بدو نے, حضور میں عالم بننا چاہتا, فرمایا تقوی اختیار کر, پرہیزگار ہو جا, عالم ہو جائے گا. مراد یہ ہے کہ جو پرہیزگار ہے اس کو عالم کہتے, عمل والے کو عالم کہتے, جس کا عمل ہے بھی, عمل کرواتا بھی ہے, گھر میں بھی جو ہے. جیسے داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ فوت ہونے لگے, فوت ہونے کے قریب اپنے مرید کو بتایا, مریدوں کو بتایا بیٹا فلاں شیخ کے پاس چلے جاؤ. انہوں نے کہا حضرت اگر ہم اس کے پاس جائیں وہ اتنا بڑا عالم نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں, بڑا عالم نہیں ہے تو اتنا ہے کہ وہ عمل والا بڑا ہے, جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. جاؤ نجات پا جاؤ. کم و بیش اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے لیے کہیں تو نماز کا خیال بھی کریں. اگر ہم بچوں کو موبائل سے روکیں نا, بیٹا موبائل نہ چلاؤ, تو پہلے موبائل سے رکنا پڑے گا. ایک دور تھا تو ہم روکتے تھے بچوں کو, بیٹا باہر نہ جاؤ, حالات بڑے خراب ہیں, کہتے تھے کہ نہیں, حالات بڑے خراب تھے, بیٹا حالات خراب ہیں, باہر نہ جاؤ, باہر نہیں جانے دیتے. آج کا دور کیا دور ہے؟ آج کا دور یہ ہے کہ ہم یہ پریشان ہوتے, بیٹا کہیں موبائل نہ پکڑ لے, بیٹی کہیں موبائل نہ پکڑ لے. یہ دیندار طبقہ, باہر تو ماحول تباہ تو دور کی بات ہے, آج یہ ساری بیماریاں موبائل کے اندر آ گئی, یہ لے کر بیٹھے. اب ہم نے کہاں سے کہاں تک تباہیاں پھر گئی ہیں. بچوں جھولے رہے ہیں, بچے قمر سلطان, چھوٹی عائشہ بیوی 2-3 سال کی,
کہا ابو جی ہم نے جھولے لینے ہیں. میں لو جھولے. گاڑی کھڑی کی ان کو جھولے دلوا رہے ہیں. قمر سلطان دوڑتا ہوا آیا. کہا ابو جی وہ ایک جھولا ہے اس کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا. کہتے جی اس میں موبائل پکڑ کے بیٹھا ہے. اس کے پاس سے گزرتے رہے, بیٹھے رہے, بچے جھولے لیتے رہے, باتیں کرتے رہے. اس بچے نے ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی. کیا ہے؟ موبائل بچوں کے ہاتھوں میں ہے. کھوکھر کی بات ہے. بچے ماں باپ کا موبائل لے کے, ماں باپ سوئے ہوئے اپنے سکول سے ویب سائٹیں پوچھ کے ایک دوسرے کو لڑکے بتا رہے ہیں. بیٹھ کے آن کر کے لگا کے چھوٹے بچے. اس بندے نے آ کے بتایا حضرت صاحب میں بچوں کے اوپر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہتے انکل جی بس کچھ دیکھ رہے ہیں. جلدی وہ موبائل بند کرنے لگے. 8 سال کے بچے, 9 سال کے. کہتے جب میں نے موبائل کھینچا تو فاشی اور یعنی کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے. اب گم سم بیٹھے رہو گے پھر تباہی کی حد ہو گئی ہے. اب نہیں کچھ بچا. اگر اب جب تک کہ مجاہد بن کے نکلو گے نہیں پھر بات نہیں بنے گی. میرے پاک نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے مانگ کے تھک گئے, ملا نہیں. کچھ بندے دل میں ایسے انگڑائی لیتی ہے خواہش کبھی ایسا ہو جائے. مسلم کی حدیث پاک ایسا ہو جائے. ابھی یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں. ان سوچنے کی بدولت اللہ رب العزت اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے. ایک مانگ کے تھک گیا, ملانا. ایک نے ابھی سوچا ہے, دل میں بات آئی ہے, پوری ہو گئی. یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا آقا میرے پاک نبی نے فرمایا امتی صحابہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو گناہ سے بچتے بھی ہیں, گناہ سے بچاتے بھی ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر کچھ لوگ گئے جنت میں, انتظار بیٹھے کہ ابھی اللہ کا دیدار ہو جائے گا. بیٹھے یکدم جنت میں نور پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہی نور پیدا ہوتا ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے اکرام میں, اللہ کے احترام میں کھڑے ہوئے. کہتے ہیں یہ اللہ کا نور نہیں ہے, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کا نور ہے, یہ اللہ کا نور نہیں. کہا جنت روشن ہو گئی. کہا ایک نیک عورت کا نور ہے, اس کے چہرے پاک سے اللہ نے نور کو جاری کیا, یہ عورت کا نور ہے, نیک عورت کا. کہا وہ نیک عورت کیا تھی؟ کہا اس نے اپنے بیٹے کو دین پہ لگایا تھا. یہ گجرانوالا میں نیا تو میں لاہور کی طرف جا رہا ہوں, بس پہ بیٹھا ہوں, میرے پیچھے بیٹیاں بہنیں مائیں کوئی عمر رسیدہ وہ بیٹھی ہیں. میں نے یہ شروع میں کئی دفعہ یہ بات سنائی. ایک عورت دوسرے کو کہہ رہی ہے میرے بچے کا مستقبل میں چاہتی ہوں ایس پی بنے. دوسری نے کہا میں چاہتی ہوں جج بنے. اب اسی طرح تیسری نے کہا جی میں چاہتی ہوں کوئی فلاں. اس طرح یہ نہیں خواہش زہر کی. میں دل میں سوچ رہا ہوں سوچیں کیا ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا میرا بیٹا حافظ قرآن بھی بنے, میرا بیٹا عالم دین بھی بنے, میرا بیٹا اللہ کی مخلوق کے لیے اصلاح کا ذریعہ بھی بنے, ہمیں بھی سیدھا کرے, مخلوق کو بھی سیدھا کرے, اپنے آپ کو بھی سیدھا کرے. صحابہ ایک شخص کو دیکھ کر کہتے تھے, عبداللہ جو ہے نا حضرت جابر کو دیکھ کے کہتا اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا فضل جس گھر پہ ہے تو حضرت جابر کو دیکھو, جس گھر میں اللہ کا فضل ہے تو حضرت جابر کو دیکھو. لوگ کہتے اللہ کا فضل ظاہر نظر تو نہیں آ رہا. انہوں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ بنگلے کو فضل, جس گھر میں کوٹھیاں کاریں اس کو فضل کہتے ہو, سواریاں ہو زمینیں ہو اس کو فضل کہتے ہو. کہتے ہیں ہاں ہم تو یہی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کا فضل اس پہ ہوتا ہے جس گھر میں حافظ قرآن ہوتے ہیں. فرمایا یہ وہ جوان ہے, یہ وہ صحابی رسول ہے جس کے گھر میں 7 حافظ قرآن اکٹھے رہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, یہ کرم ہو جاتا جب رب راضی ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا. ہم آج ڈینگے مارتے ہیں کسی کے 4 لفظ کوئی پڑھ جائے یہ بڑا پڑھا لکھا ہے. جیسے قرآن کا درجہ سب سے زیادہ ہے, ہر کتاب سے قرآن کا درجہ بلند ہے, اسی طرح جو قرآن کو پڑھ جاتا ہے پھر اس کے علم جس کے سینے میں آ جاتا ہے اس کا درجہ بھی سب سے زیادہ بلند ہے. اب وہ کیا ہے, وہ عورت نے دین پر لگایا, پھر اس کا یہ عالم ہو گیا کہ اس کے چہرے کے نور سے یہ کچھ ہوا. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, پیر سے ایک ٹانگ سے لنگڑے ہیں, جا رہے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جا رہے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کو کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ معذور ہو, شریعت اجازت دیتی آپ گھر رہا کرو, جنگ پہ نہ جاؤ. کہا ٹھیک ہے جی. جس وقت گھر آئے تو بیوی تانے مارنا شروع ہو گئی,
اچھا بلا تو بندہ ہے اور تیری وجہ سے میری ناک کٹی ہوئی ہے، تیری وجہ سے میری ناک کٹی ہوئی ہے۔ آج کپڑے نہ ملے تو ناک کٹ جاتی ہے، عورتیں کہتی ہیں ساری فلاں فلاں ان کے پاس ہے، میرے پاس ہے کیا؟ اب جب اس کو تانا مار رہی ہے، کس بات کا مار رہی ہے؟ تیری وجہ سے میری ناک کٹ گئی۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا سب کے شوہر جہاد پہ جا رہے، تو نہیں جاتا۔ سب کے جا رہے، دین کے لیے لڑیں گے، دین کے لیے شہید ہو جائیں گے، دین کے لیے زخم کھائیں گے، تو نہیں جاتا۔ کہا اچھا بس میں اب تیار ہو گیا ہوں۔ تیار ہو گئے، حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں نے جہاد پہ جانا ہی جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو جہاد نہیں کر سکتا، معذور آدمی، تیری ٹانگ ہی نہیں ہے، یا لنگڑا ہے تو ٹانگ سے۔ کہا نہیں جی حضور میں نے جانا ہی جانا، ضد کر لے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ اب حضور نے بتایا کہ اس کا خیال کرنا ہے، یہ معذور آدمی ہے، اس کو اپنے درمیان رکھنا۔ لیکن جب وہاں وہ پہنچے جنگ میں، ابھی صحابہ پیچھے ہیں، وہ گھس کے جا کے کافروں سے لڑنا شروع ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رش کر رہے تھے دیکھ کر کہ واہ اگر ایمان ہو تو اس جیسا ہو۔ اس میں ایمان کا اضافے کی وجہ کیا بنی؟ وہ عورت بنی، بیوی بنی۔ آج نمازیں پڑھ کے تھوڑی روٹی کم کماتا ہو نا بندہ، تانے مار مار کے اس کی نماز خراب کرتے۔ تھوڑی خواہشات پہ قابو نہیں ہے کہ آخرت کے لیے کوئی کمایا جائے، اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن دنیا اتنی بڑھ گئی، دنیا اتنی بڑھ گئی کہ نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں میرے ساتھ ایک عورت جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت آپ کے ساتھ؟ ہم نے تو سنا ہے سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستیاں، حضرت عمر جیسی ہستیاں، حضرت عثمان، حضرت علی جیسی ہستیاں صحابی ہیں، اتنے جیت صحابہ ہیں، اور عورت آپ کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ فرمایا ہاں حضور وہ کون سی عورت ہوگی جو سب سے پہلے آپ کے ساتھ خوش نصیب عورت؟ میرے آقا نے فرمایا وہ عورت ہوگی جس کا شوہر فوت ہو جائے گا، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرے گی، حفاظت بھی کرے گی، تربیت کر کے ان کو دیندار بنائے گی، ایمان والا بنائے گی، وہ عورت سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ تو آج تو یہ لازم ہے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ چیزیں ماں باپ کوشش کریں تو ضرور اس کی برکتیں آئیں گی۔ محلے میں کوشش کی جائے، گلی محلے میں شیخ اگر کوشش کرے، استاد کوشش کرے تو ضرور کرم ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ نہ استاد اپنی ذمہ داری سنبھالتا ہے، نہ ماں باپ اپنی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ میں اپنے شیخ کی ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے شیخ کریم مرشد مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی یہ عادت تھی، آپ ہر وقت سمجھاتے تھے، ہر وقت۔ تکلیف ہے آپ کو، اتنی تکلیفیں تھیں، 7 8 اللہ والوں پہ آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ارکنیسا آپ کو تھا، شوگر آپ کو تھا، بلڈ پریشر آپ کو تھا، ساری چیزیں آپ کو تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ جب بیٹھے ہیں، کوئی بھی مرید آ رہا ہے، کوئی بندہ آ رہا ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ سختی بھی کرتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے، غصہ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، پیار بھی کرتے تھے جو لوگ اچھے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب میں ان کی بارگاہ میں جاتا، میرے ساتھ میرے مرید بھی ہوتے تھے، یہ جانتے ہیں کہ ایسے ایسے کانپتا جاتا، کہیں مجھے مار کے نکال نہ دے۔ یعنی اس قدر آپ اپنے بچوں پر، گھر والوں پر، ساتھیوں پر کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ آج پیر کا کام بھی یہی ہے کہ اپنے مریدوں کو سمجھائے۔ ایسا مرشد سہیڑیے جیڑا دو جگ خوشی وکھاوے ہو، ایسا مرشد سہیڑیے جیڑا دو جگ خوشی وکھاوے ہو، اس کلر والی کندی نو چا چاندی خاص بناوے ہو، جس مرشد ایتھے کچھ نہ کیتا باہو وہ کوڑے لارے لاوے ہو۔ جو مرشد اپنے مرید کو مسجد کا راستہ نہیں دکھا سکتا، وہ جنت میں بھی لے کے نہیں جا سکتا۔ جو مرشد اپنے مرید کو توبہ نہیں کروا سکتا، وہ اللہ تک ملا بھی نہیں سکتا۔ جو دنیا میں جو دے جائے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ جس کی سنگت سے دنیا سے اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ملتا ہے، سمجھ لو وہی کامل شخصیت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔